آخری دن تو رو رہے تھے، پتہ ہے جو اس گھر کا آخری لاسٹ ڈے تھا، اس گھر میں جو ہماری لاسٹ شوٹ تھی، اس دن جو ایک سین تھا جنید کا اور فضل کا، وہ گلے لگے ہیں نا تو وہ باقی رو پڑے، وہاں پہ سعود بھی رو رہے ہیں، ڈائریکٹر صاحب بھی رو رہے ہیں، مجھے بھی تھوڑا آنسو آ گیا آنکھوں میں، بہت میں نے ضبط کیا لیکن آ گئے یہاں تک کہ حسن مطلب سب رو رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور لاسٹ ڈے جب سعود کی ہم لوگ ایسی ویڈیو بنا رہے تھے لاسٹ ڈے، تو سعود کے پھر دوبارہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ہم نے کہا کہ بھائی سب روتے ہوئے جا رہے ہیں اس سیٹ سے، کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ، اور بڑا ہم لوگ مس کر رہے تھے ایک دوسرے کو، آپا کو، میں، سعود نے تو بلکہ آپا کو کافی فون کیے، جب دیکھو ابھی آپا سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا کہہ رہے ہاں میں سب کو مس کر رہا ہوں، باقیوں سے تو ملاقات ہو رہی تھی لیکن آپا چلی گئی تھی تو پہلے تو ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، تو کافی سب کو ہم لوگ مس کر رہے تھے. اچھا عوام بھی ان کو بہت مس کر رہی ہے، عوام کہہ رہی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس ٹائم پہ ہم ان کو دیکھتے تھے ہم اس ٹائم پہ کسی اور کو کیسے دیکھیں. تو جناب کوئی مسئلہ نہیں، اس وقت یہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ، آپ ان کو دیکھیے گا، ابھی مزید بہت ساری باتیں ہوں گی. یہ جوڑی اتنی پیاری ہے، جتنی یہ ٹیلی ویژن پہ ڈراماز میں آپ کو پسند آئی، آپ نے ان کو محبت کیا، ایک ریزن یہ تھی کہ ہم نے ان دونوں کو کہا کہ آج کپل شو نہیں، آج ہم ان دونوں کو بلا کے یہاں پہ شو کریں گے. اور بریک میں وہ بیبی باجی بن گئی تھی، میں عذرا بن گئی تھی، ہم دونوں کی انبن ہو گئی، اس لیے میں ادھر آ گئی. اچھا یہ بتائیے جب ان کا ایک سین آ رہا تھا، میں پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہوئی تھی، کہاں تھی میں، اپنی کسی فیملی اس میں تھی، تو وہاں پہ سب ڈرامہ دیکھ رہے تھے یہی نا، تو ایک سین ان کا آیا جس میں سعود کو بتا رہی ہے تمہاری بیگم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو کسی خاتون نے کہا کم یہ بھی نہیں ہے پوری کہانی سنائی ہے بھائی صاحب وہ کدھر ہے وہ موٹے موٹے کنگن جو انہوں نے بتایا اپنے ہاتھ میں، یہ رہے وہ کنگن. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنا سیکھا دونوں کی نا پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. جویریہ جو ہے چلبلی سی پٹاخہ قسم کی، اور سمینہ آپا میرا بڑی کام گڈ بار سمجھدار، بات بھی کریں گے آواز ہی نہیں آئے گی، میوٹ بات کرتی ہیں. اچھا ان کے ہر سین کے آخر میں کہا تھا کسمسا کے رہ جاتی ہیں، کسمسا کے رہ جاتی، ہر سین کے آخر میں ہوتا تھا، کہتی تھی واقعی کسمسا آ جاتی ہے بیچاری. اور پتہ کیا یہ زیادہ اچھا تھا، اگر دونوں ایک جیسی ہوتی نا تو پھر وہ مزہ نہیں آتا کیریکٹر کا واقعی، کیونکہ لوگ بہت ساری اسی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں آپا کا تھا کہ وہ بول رہی ہیں آگے، آپا نے کہا نہیں یہ میرے کیریکٹر کے ساتھ نہیں جا رہا، میں نہیں کروں گی یہ، ہاں یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا میری پرسنالٹی کو، جو پرسنالٹی آپ نے بنائی ہے اس میں. اچھا جی لوگوں نے نا کچھ ان سے سوالات بھی کیے ہیں، کچھ ان کے بارے میں بھی کہا ہے، تو پہلے سمینہ آپا کے بارے میں لوگوں کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. عذرا کا حال بہت برا دکھانا چاہیے تھا، ایسی عورتیں نا خود سکون میں رہتی ہیں نا دوسروں کو رہنے دیتی ہیں. بیبی باجی کو چاہیے تھا کہ عذرا کو شروع سے دبا کے رکھے. عذرا جیسے بہویں گھر برباد کر دیتی ہے، بیبی باجی نے بہت برداشت کرا، اگر میری جیسی ہوتی تو عذرا کو صحیح کر دیتی. عذرا جیسی بہویں جو ہوتی ہیں نا وہ زبان دراز عورتیں، وہ نا لوگوں کے خاندان کے رشتوں کو سب ختم کر دیتی ہیں. میں تو کہوں گی بیبی کو عذرا کا دماغ درست کر دینا تھا. عذرا جیسی عورتیں زبان دراز ہوتی ہیں اور یہ سب کو پریشان کرتی رہتی ہیں، ان کا شیطانی دماغ ہوتا ہے. بیبی باجی کو چاہیے تھا کہ عذرا کو شروع سے دبا کر رکھتی، اسے اتنا بولنے کیوں دیا. اوئے ہوئے لوگوں غصہ شروع سے میں تو کہتی ہوں بیبی کو تو ایسے جیسے بیبی کزن ہے، میں تو کہتی ہوں بیبی یہ تو کیا کر رہی ہے. تو یہ آپ نے دیکھا مطلب لوگ کتنے ایموشنلی انوالو تھے اس میں، تو لوگوں نے تو آئی ایم شیور کہ آپ کو مشورہ دیتے ہوں گے جب ڈرامہ وہ بن چکا ہوگا، تیار بھی ہو چکا، آنر ہوگا، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو، کل اس کے ساتھ یہ کر دینا. لیکن آپ یقین کریں سعود کو جتنا معصوم لوگ سمجھ رہے ہیں نا اس ڈرامے کے بعد، اتنا معصوم نہیں ہے وہ. یہ واقعی میں دیکھی کیسی میرے صبر کا امتحان مطلب، اور نا ایک ایسا صابر انسان صبر کا مما بنے ہوئے، اصل زندگی میں بھی صابر ہے. تو کیا بتانا چاہ رہی کہ اصل زندگی میں ایسے ہی ہے، اصل زندگی میں ایسے ہی ہے. جہاں مجھے غصہ آتا ہے کہتے چلو بچوں ماما کو دورہ پڑ گیا، چلو کمرے سے باہر تینوں کمرے دوسرے کمرے میں جا کے ٹی وی لا کے بیٹھ جاتے، اتنا اور غصہ آتا ہے مجھے. باقی تو یعنی کہ کبھی آپ مجھ سے بحث کری تو بالکل ایگزیکٹلی وہی کہ بس یہ چلے جاتے، میں بولتی رہتی ہوں یہ لوگ سب کمرے سے بھاگ جاتے ہیں، تینوں نہیں دوسرے کمرے میں جا کے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ جو آپ ان کو بار بار تانا دیتی تھی کہ ہاں چلے جاؤ اس باتھ روم میں، ہاں یہ بھی ہوتا ہے. یہ صحیح تھا، دل سے نکلا ہوا جملہ تھا. ایک جنت اور ایک ابراہیم، جنت اور سعود، یہ دونوں، ان کو اگر انہوں نے کچھ کیا ہے نا اور میں ان کے پیچھے کہیں گھوم رہی ہوں تو یہ دونوں باتھ روم میں 1-1 گھنٹے بیٹھ جاتے، جب تک میرا غصہ نہیں ہوتا تب باہر نہیں آتے. میں کہتی ہوں کرتے کیا ہیں، سمجھ نہیں آتا مجھے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے واش روم میں، مجھے آج تک نہیں پتا چلا. پیچھے آپ کال کر رہی ہوں گی، باہر نکلو باہر نکلو، دروازے میں جا رہی ہوتی ہوں جنت کے بھی، تو یہ تو دونوں جب آپ کے خلاف جنت باہر آؤ، جنت
5 मिनट मामा, इतनी आराम से आवाज आती है कि कुछ दिन बाद देर बाद इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर बाहर आऊंगी। और अगर आपको यही अगर सऊद भाई कहते 5 मिनट जवेरिया, कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं अभी चाबी से खोल के आ जाऊंगी अंदर। पता फिर क्या कहते हैं, फोन बाहर रखा है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। लेकिन सबसे मजा तो जब आया मुझे हुआ कोरोना, सबको हुआ, पूरी फैमिली को। ना इब्राहिम को कुछ हुआ, सिर्फ उसका टेस्ट गया। जन्नत का तो हमें पता ही नहीं था किसको भी कोरोना है, क्योंकि वो नॉर्मल थी और उसको हमने बंद किया था, हम तीनों बाहर घूम रहे थे, तो वो कहती थी कोरोना आप तीनों को है, मुझे बंद किया हुआ है। अच्छा, जब सऊद को बहुत ज्यादा बुखार काफी बॉडी पेन भी बहुत था, तो एक दिन ना मैं ऐसी आवाज आई, सऊद किसी से बातें करे तो कह रहे नहीं मेरी तो बहुत बुरी हालत थी भाई। कौन? जवेरिया? अरे वो तो पका वका के खा गई कोरोना को। मैं अंदर ही बन गई, किससे बातें करे? मैं अपनी बहन से बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरी बुराइयां चल रही हैं। अक्सर ये भी होता है कि फोन पे बात करते पकड़े जाते हैं। अच्छी बात है। अच्छा वैसे मुझे बताएं, असल लाइफ में आप कभी किसी ऐसे कैरेक्टर से मिली हैं, अजरा के कैरेक्टर से? मैंने उसी को कॉपी किया था ज्यादातर। खानदान नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भाभी है, वो ऐसी करती हैं। यानी उनके ससुर के इंतकाल पे मैं गई तो सब बैठे हुए थे ऐसी, तो मेरे बराबर में बैठी थी, तो जो मेरी दोस्त की अम्मी है, जो उनकी सास लगती थी, तो वो बैठी थी, तो पीछे से एक बच्ची, मैं काफ़ी अर्से बाद गई थी, बच्ची आई, तो मैंने कहा ये तो उनकी भाई की बेटी है ना, बड़े भाई की थी वो, उनकी नहीं थी जिनकी बात हो रही थी। मैंने कहा तो भाई की बेटी कह रही है उनके, तो मेरी दोस्त की अम्मी कहेंगे हाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छी पढ़ाई में है और ये वो कितनी बड़ी सादतमंद ये वो ना, तो जो बराबर बैठी रोते रोते कह रही है हाँ हमारे बच्चों में तो कांटे लगे हैं ना। मैंने कहा इनको क्या हो गया? हाँ अम्मी कभी जो आप मेरे बच्चों की तारीफ कर दे किसी के सामने, वो कह रही अरे भाई तो तुम्हारे बच्चे आएंगे तो उनके बारे में बोल दूंगी। नहीं बस आप ये करती रहती हैं। अच्छा छोड़ो जवेरिया, ये बताओ कि क्या ड्रामा कौन सा कर रही हो आजकल? अचानक चेंज हो गई, रोते आंसू साफ करके। तो मैंने ना मेरे दिमाग में मैंने कहा ये क्या कैरेक्टर है? तो अभी ये बात को 4-5 साल गुजर गए, तो 5 साल बाद जब ये कैरेक्टर आया तो मैंने सोचा कि इनको तो छापना है मैंने, कि बैठे बैठे रो भी रही है, बैठे बैठे हंस भी रही है अचानक, और आंसू एक नहीं। हाँ, और एकदम चेंज ना होते हैं लोग ऐसे। हाँ बिल्कुल, मतलब वो बेचारी, उनकी सास ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस, वो बच्ची आई तो मैंने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैंने कहा माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, वो छोटी सी थी, तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही है हर चीज। हाँ हमारे बच्चों में तो कांटे लगे, जबकि उनके बच्चा तो कोई सामने आया ही नहीं था, आता तो उनकी भी तारीफ बाद में कॉल करके तो बोला आपको पता है वो आप थी, असल में जरा आप है, यू माय इंस्पिरेशन। मैंने सऊद को ये बात आगे बताई थी जब मैंने एक्टिंग की, सऊद ने कहा जवेरिया तुम मुझे एक खातून के बारे में बताइए, तो उसी को तो नहीं छाप रही? मैंने कहा उसी को छाप रही हूँ मैं। तो वो जिनको आपने छापा उनको पता चला कि वो है? पता नहीं। अच्छा, लेकिन जिस अजरा की हम बात करें, उन अजरा के हक में भी बहुत सारे लोगों ने बात की, जैसे बेबी बाजी को मशवरे तो आपने सुन लिए, लोगों ने अजरा के हवाले से भी बड़ी बातें की, आपको ये भी सुनाते हैं। जी देखिए, गौर से देखूंगी।